أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. الرحمن الرحیم بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم نہ تیرا ان پر غصہ ہوا. ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سامعین، مسئلہ استعانت کے تحت یہ بات شروع کی تھی دعا و پکار کی. تو اس سلسلے کے اندر بات کافی تفصیلی ہو گئی اور انشاءاللہ آج کے سبق میں اس موضوع کا اختتام کریں گے. بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے استعانت کے اندر، تو وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کو مدد کے اندر پکارا جاتا ہے تو کیوں پکارا جاتا ہے، اور کیا وصف اور کیا خوبیاں اور کیا کمال ہیں کہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق، پکاروں کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے اندر ہو انسان نہیں پکار سکتا. تو اللہ کو کیوں پکارا جاتا ہے اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی بات اور عنوان اس طرح ذکر کیا گیا کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہماری پکاروں کو سننے والا ہے. اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے. اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہر حال کو جاننے دیکھنے والا ہے. کتنی صفات ہو گئیں؟ 4. کتنی؟ اللہ مالک بھی ہے، اللہ ہماری باتوں کو سننے والا بھی ہے، اللہ ہر چیز دینے پر قادر بھی ہے، اللہ ہر حال کو جاننے والا بھی ہے. لیکن اس کے برعکس یہ بات چل پڑی کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی عالم الغیب ہے. تو آخری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھنے جاننے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس لیے نہیں پکارتے کہ وہ دیکھنے جاننے والا نہیں ہے. اس لیے ہم زندہ ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس مسجد کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس مسجد کے باہر آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. ہمیں علم ہے؟ نہیں علم. ہم زندہ ہیں نا.
دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، مگر پردہ کس چیز کا ہے؟ دوری کا۔ وہ ہم سے دور ہیں، وہ ہم سے دور ہیں۔ مسجد کی دیواروں کا پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، آپ اپنے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سے کچھ چیز دور ہو جائے تو ہمیں اس کی خبر ہو، اور ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہاں تک تو دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہماری نظر نہیں پڑ رہی ہم وہاں دیکھ ہو نہیں سکتے، اور جہاں سے آواز ہمارے کانوں میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں آ سکتی۔ دور ہے کوئی آدمی آوازیں دیتا رہے، اب کتنا شور و غل ہوگا بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، محفلوں کے اندر، مگر ہم تک آواز ہو نہیں آ رہی، ہم تک آواز نہ آئے تو ہم سن ہو نہیں سکتے۔ پتہ چلا زندہ انسان بھی دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے آوازوں کا کانوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو جب زندہ انسان دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا پردوں، اوٹوں اور دوری کی وجہ سے دیکھ، سن، جان ہو نہیں سکتا، تو جو مر جائے چاہے نبی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انبیاء پر موت ہو آتی ہے اور آئی ہے، صحیح ہے؟ جو مر جائے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے پیر ہے چاہے ولی ہے، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، ما فوق الاسباب دیکھنے، جاننے، سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تو پکاروں کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں ہے۔ میں نے کئی ساری آیات آپ کے سامنے اس بات اور اس عقیدے پر اور اس مسئلے پر پڑھی ہیں کہ ایک اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب یعنی غیبوں کو جاننے والا۔ اور آج آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا، سورہ انعام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا، سورہ اعراف کے اندر 2 مقام پر اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا، سورہ توبہ کے اندر اسی بات کو بیان کیا، سورہ نمل کے اندر اسی بات کو بیان کیا، سورہ ابراہیم کے اندر اسی بات کو بیان کیا۔ یہ حوالے ذہن میں آ گئے؟ سورہ مائدہ کے اندر بھی، سورہ انعام کے اندر 2 جگہوں پر، سورہ اعراف کے اندر آخر میں 2 جگہوں پر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ میرے علاوہ غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، چاہے میرا محبوب پیغمبر، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب خطاب کیا جا رہا تھا اور ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی تھی تو کیا پیارے پیغمبر فوت ہو چکے تھے؟ زندہ تھے۔ زندہ پر وہی آتی ہے نا، تو زندہ پیغمبر سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب زندہ پیغمبر نہیں جان سکتا تو پھر دنیا کے اندر ہو کوئی نہیں جان سکتا۔ چاہے جائے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے کہ مردے سنتے ہیں، مردے جانتے ہیں، قبر والے جانتے ہیں، مزار والے جانتے ہیں، دربار والے جانتے ہیں، نہیں، یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیات بھی پڑھتا ہوں، حوالے بھی دیتا ہوں، لیکن آپ نے صرف سننے ہیں، نکالنے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ 7واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا، او کائنات کے لوگوں، ایک دن ایسا آنے والا، سارے کے سارے رسول کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے ولی کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء کی جماعت بھی، اولیاء کی جماعتیں بھی، ساری کی ساری، فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے لوگ ہوں گے، لیکن ایک جماعت سے سوال کیا جائے گا، ایک جماعت سے
سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 109 ہے، سورۃ المائدہ 7واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن اللہ جمع کرے گا، کون جمع کرے گا؟ اللہ جمع کرے گا۔ آج عدالت کے اندر بھی لوگوں کی حاضریاں ہوتی ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، مگر وہ پیشی وہ حاضری بھی ذہن میں رکھو نا، جس دن کون جمع کرے گا؟ اللہ جمع کرے گا۔ جس دن پیشی بھی ہوگی تو اللہ کے دربار میں ہوگی۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، میں سارے نبیوں کو، سارے کے سارے رسولوں کو اللہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ اکٹھا جمع کر دوں گا۔ میں کہوں گا فیقول ماذا اجبتم، او میرے رسولوں تم بتاؤ تو صحیح نا، تمہاری قوم والوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تمہاری قوم والوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ یا اس کا یہ معنی ہے کہ تم جب فوت ہو گئے پھر تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا تھا تم مجھے بتاؤ نا۔ سارے کے سارے رسول کہیں گے، ایک رسول نہیں، دو نہیں، بلکہ قالو، سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، لا علم لنا، لا کمانا نہیں ہے، علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے دوستو یہ بات صاف سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرمایا سارے کے سارے رسول نبی یہ اعلان کریں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تو فوت ہو گئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک کے اندر آتا ارشاد فرمایا میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرا بھائی عیسیٰ جواب دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جب اللہ پاک پوچھیں گے او میرا عیسیٰ بندہ قوم والوں نے کیا کہا تھا، قوم والوں نے کیا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے یہ اعلان کروں گا۔ کیا فرمایا؟ میں یہ اعلان کروں گا اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اٹھا دیا اس دنیا سے، یعنی اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا، فرمایا کنتا انت الرقیب علیہم، کنتا اے اللہ تو ہی، انتا تو ہی تھا نا، انت الرقیبہ نگہبان دیکھنے جاننے والا تو ہی تھا، علیہم ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اے اللہ تو ہی حاضر تھا، تو ہی خبردار تھا نا، تو نے تو مجھے اٹھا لیا تھا، تو نے تو مجھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پر، زندہ ہے نا، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا تو مجھے ان کا کوئی علم ہو، تو نگہبان تھا اور تجھے ہی پتہ ہے، اس لیے کہ نگہبان تو ہے تو علم بھی تجھے ہی ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں بھی اللہ کو یہی جواب دوں گا اللہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے سارے پیغمبر یہ اعلان کرنے کے بعد لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ایک اور اعلان کریں گے، فرمائیں گے انکا انت علام الغیوب، اللہ تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ رسول اعلان کر رہے ہیں۔ اور جو آج رسولوں کا عاشق بنا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے یہ نام نہاد عاشق ہے، باتوں کا عاشق ہے،
کام کا عاشق نہیں، عقیدے کا عاشق نہیں، رسولوں کی باتیں ماننے والا نہیں ہے، بلکہ رسول کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے حضرت صاحب ظاہر و باطن کو بھی جاننے والا، حضرت صاحب کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے، حضرت صاحب کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مرید کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور رسول کہتے ہیں لا علم لنا، اللہ ہمیں شانیں تو نے بہت دی ہیں، مقام و عظمتیں تو نے بہت دی ہیں، اس لیے کہ رسالت کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے رسولوں کو رسالت اور نبوت دے دی، فرمایا یہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، فرمایا رسالت ہونے کے باوجود، نبوت ہونے کے باوجود سارے کے سارے رسول اللہ کے سامنے یہ اعلان کریں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یا تو میں ان سے پوچھوں گا رسول جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، رسول جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو گستاخی کا الزام رسولوں پر لگاتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہیں تو صحیح مگر اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یا اگر رسول سچ بول رہی ہیں تو پھر تو جھوٹ بول کر لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے، رسول اگر سچ بول رہے ہیں تو پھر تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میرا دوست ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جھوٹ تو بہت بڑی بات، میرے رسول نے تو یہ فرمایا، میرا رسول تو اپنی شانوں والا، اپنے مقام والا، فرمایا میری امت سارے گناہ کر سکتی ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتی، میرے رسول کا امت کے بارے میں بھی یہ خیال ہے، تو میرا رسول کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے، یہ ایک آیت ہے۔ آگے سورہ انعام کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا، اور اعلان بھی ایسا نہیں، کوئی اور رسول نہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کیا، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرا محبوب پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کرنا، اپنی زبان سے اعلان کرنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنا لا عالم الغیب، اللہ کیا اعلان کروں، فرمایا یہ بھی اعلان کرنا کہ تو عالم الغیب بھی، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور یہ بھی کہہ دینا ساتھ کہ میں فرشتہ بھی، اس لیے کہ فرشتے نوری ہوتے ہیں اور میں نوری نہیں ہوں، اور یہ سوری کہتا ہے کہ نبی نوری ہیں، نبی نوری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے تینوں باتوں کی تردید کی، فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، او کائنات والو یہ ساری کی ساری باتیں میں رسول اپنی زبانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں اس کا متبع اور فرما بردار ہوں، میں اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں، یہ جو واعظ کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، آج لوگ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، آج مولوی گمراہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اتباع قرآن نہیں کرتے، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، میرا دوست وحی کے اندر پورا قرآن نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے نبی کے پاس خزانے اللہ کے نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا محبوب کو،
میں تو مالک ہی کہوں گا محبوب کو، اس لیے کہ محب اور محبوب کے درمیان نہیں ہوتا تیرا اور میرا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ شعر کیا کرتا ہے کہ محبوب اور محب کے درمیان نہیں ہوتا تیرا میرا، یعنی جو مالک اللہ کا ہے وہی محمد رسول اللہ کا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تیری قوالیوں کو مانا جائے یا قرآن کو مانا جائے، تیرے ڈکوسروں کو مانا جائے یا قرآن کو مانا جائے، تیرے پیر کی باتوں کو مانا جائے یا قرآن کی باتوں کو مانا جائے۔ آگے یہاں اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اگلی آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا او کائنات والو وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اس ایک اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی کنجیاں۔ فرمایا غیب کو جاننا تو دور کی بات، غیب پر نظر جاننا تو دور کی بات، فرمایا کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اندر کا خزانہ تو تب معلوم ہو نا کہ کسی کے پاس ہو، چابیاں ہوں، کنڈی بھی نہیں بلکہ تالا، اور پھر تالے کی چابیاں بھی کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، فرمایا جن کو غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی پتہ ہی نہیں ہیں وہ غیبوں کو کیا جانیں گے، غیب کو جاننا دور کی بات، فرمایا غیب کی کنجیاں پاس ہونا دور کی بات، بلکہ ان چابیوں کا بھی نہیں پتا کہ کہاں ہیں۔ اور آگے فرمایا یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، فرمایا کسی کے پاس نہیں ہے مگر میرے پاس خزانہ ہے، تو پھر حال دیکھو نا، پھر حال دیکھو نا، میرے پاس غیب کا خزانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پھر علم کا حال دیکھو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا میرے علم کا۔ فرمایا پھر میرے علم کی باریکی دیکھو، میری نزدیکی دیکھو، میری باریک بینی دیکھو۔ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، فرمایا اس کائنات کے اندر زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے، ریت ہے، فرمایا ہر ذرے کو میرا علم محیط ہے، اور دریاؤں کے ایک ایک قطرے کے اندر میرا علم ہے۔ فرمایا میں عالم الغیب ہوں تو میرے علم کا یہ حال ہے، مگر میرے علاوہ غیب کو جاننا تو دور کی بات، کسی کے پاس اس کی چابیاں بھی نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اعلان فرمایا اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو پھر میں لستکثرت من الخیر، بڑی خیر اکٹھی کر لیتا، بڑی خیر اکٹھی کر لیتا، مگر ما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ بھی سورہ اعراف ہے، بالکل آخر میں 109 آیت ہے۔ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے فرمایا اے میرا محبوب اعلان کر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
اعلان کرنا نہیں ہے کوئی غیبوں کو جاننے والا، آسمانوں کے اندر ہو تب، زمینوں کے اندر ہو تب، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ آسمانوں کے اوپر والے بھی غیب کو نہیں جانتے، آسمانوں کے نیچے زمین پر بھی غیب کو نہیں جانتے۔ اللہ جو مردے ہو جاتے ہیں، زمینوں کے اندر چلے جاتے ہیں، پاکستان والوں نے تو ان کے بارے میں عقیدے بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو بھی جاتا ہے اس کو دیکھتے جانتے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یشعرون ایان یبعثون، ان کے بارے میں تو یہ عالم ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو تو اپنے اٹھنے کا دن نہیں پتا، ان کو تو اپنے اٹھنے کا وقت نہیں پتا۔ وہ تمہیں کیا بتائیں گے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا حال کیسا ہے، تمہاری بیماری کون سی ہے۔ فرمایا جن کو اپنے حال کی خبر نہیں، اپنے وجود کی خبر نہیں، تو وہ تمہیں کیا بتا سکتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر ایک عالم الغیب ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی۔ جب ایک اللہ کی ذات ہے تو نتیجہ نکلا لہو دعوت الحق، پکاروں کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا پھر قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی نکلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پکارو اس کو جو پکاروں کے لائق ہے، پھر پکارا اس کو جاتا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ پھر ہم مدد مانگتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اندر ہم وظیفہ کرتے ہیں، نمازوں کے اندر یہ وعدہ کرتے ہیں، جب یہ ہم وعدہ اللہ سے کرتے ہیں تو ہم کو وعدے کی وفاداری اور پاسداری کرنی ضروری ہے، اور جو وعدے کی پاسداری نہ کرے وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر وہ عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ تو مومن پھر دھیان کرنا، ہر نماز کے اندر کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے یعنی